آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سورہ تکویر اور آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ صدق اللہ العظیم۔ آمین جزاک اللہ خیرا نسلا جزائے فی الدارین۔ آمین جزاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ تکویر پارہ نمبر 30، اور ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس میں دو رکوع ہیں، ایک رکوع ہے اس کے اندر، اور اس کی آیات بھی 29 ہیں، تھوڑی چھوٹی ہے سورت، ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے، لیکن ہو سکتا ہے 2 کلاسز پر جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور 10 ماہ کی حاملہ اٹھنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکائے جائیں گے، جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور زندہ درگو لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور آسمان کا پوش اتار دیا جائے گا اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اللہم اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والی آیات ہیں۔ اب ساری ہی کی ساری بالکل جب انسان کا چل چلاؤ کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی یہ یہاں پر انہوں نے ساری آیتیں آخر میں جمع کر کے رکھی گئی کہ یہ اب تمہارا آخرت یاد کرو، اور اب بھی تو تیار کر لو، اب تو اپنے آپ کو تیار کر لو کہ اب تمہارا بھی وقت اسی طرح مکمل ہونے جا رہا ہے۔ کشاں کشاں ہے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لیا کرے، یعنی کہ بالکل ایسا لگے گا کہ ہم وہیں پر موجود ہو گئے ہیں۔ اور کور یعنی کہ اس کے معنی اس کا ہے امامہ، یا پگڑی کی طرح لپٹا ہوا، اوپر تلے گھمانا، گول گول جیسے ہم پگڑی جیسے لپیٹتے ہیں، تو یہ ہے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کبیرت کا کرور کا جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، جیسے کہ ایک امامہ کو یا پگڑی کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے یعنی کسی چیز کو گلائی میں لپیٹتے ہیں اور پھر جماتے رہتے ہیں اس کو تاکہ وہ کھلے نہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں، اس کی روشنی اور اس کی حرارت سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا اور وہ بس ایک بے نور جسم رہ جائے گا، یعنی کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اور اس کی گرمی جو تھی، حرارت جو تھی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس کی ساری چیزوں کو لپیٹ دیا جائے گا جس طرح سے پگڑی کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو اس کے آگے کے ستارے بے نور، یعنی کہ ان کیا ہے، پھر اس کا بھی مطلب یہی ہے گدیلا پن، یعنی کہ اس کی الٹا ہے قدرت میں گدا پر، مطلب اس کی صفحہ جو ہے، یعنی کہ اس کے معنی کسی چیز کو خود گدلایا ہونا، مطلب جو پانی کا رنگ عجیب سا ہو جاتا ہے نا، گدیلا اس کو کہتے ہیں، تھوڑا سا مٹی جیسا پانی ہو جاتا ہے، تو میلا اور ہلکا پڑ جانا، یعنی ماند پڑ جانا، پانی کی خوبصورتی ختم ہو جانی، عجیب سی شکل اس کی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ستاروں اور چاند کی جو روشنی حاصل ہے وہ بھی نور کے نتیجے میں سورج یا ایسے دوسرے ستارے سے حاصل ہوتی ہے،
پھر جب ان ستاروں کا باہمی ربط آپس میں ختم ہو جائے گا تو ان کی چمک دمک اور ان کے آب و تاب جو ہے وہ سب کے سب جاتی رہے گی، نہیں ہوگی، کیونکہ سورج کی روشنی سے ستارے اور جو ہے نا وہ سب چیزیں چمکتے ہیں، چاند ستارے، اس طرح سورج کسی دوسرے ستارے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب سورج ہی ختم ہو جائے گا، اس کی نو روشنی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کی وجہ سے ستاروں اور چاند کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی، اور ان ہتھیاروں کا باہمی ربط ختم ہو جائے گا، اور ان میں چمک دمک یعنی ان دونوں کا آپس میں کنیکشن ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے لے کر آ رہا بات کو نا، کہ ابھی تو سورج کی مثال دے رہا ہے کہ ان کا چاند سے، ستاروں سے، ان سب چیزوں سے ان کا کنیکشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر خود اس کا کنیکشن ختم ہو گیا، لوز ہو گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ اسی طرح انسان کا بھی آپس میں جو رشتہ ہے، جو بھی ہم لوگ کہہ بھی رہے تھے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، لوز ہو جائے گا، کون سی ماں، کون سی باپ، کون سی بیٹے، کون سی بیٹی، وہ بھی لوز ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی بتایا جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اور پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے، یعنی کہ زمین کی کشش و شکل جو ہے، یعنی جو زمین اپنے کھینچتی ہے سب چیزوں کو، تو وہ پہاڑ اس وقت ختم ہو جائے گا، پہاڑوں کی زمین میں جڑیں بھی ڈھیلی پڑ جائیں گی، پہاڑ ایسا لگے گا جو جمی ہوئی ہیں بالکل میخوں کی طرح، اللہ تعالیٰ نے بالکل اچھی طرح سے اس کو گاڑا ہوا تھا، وہ اندر سے لوز ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب لوز ہو رہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے پروگندہ غبار بن جائیں گے، جیسے دھنے ہوئے اون کی طرح، یا جیسے کہ گرد و غبار کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے، اس طریقے سے اس کی بھی وہ گرفت ڈھیلی ہو جائے گی۔ بعد ازاں ان کی بھربری ریت کو ہوا ادھر ادھر اڑاتی لیے پھرے گی، جیسے اڑ رہی ہوگی، ریت ہی ریت ہو جائے گا۔ یہ پورا نقشہ جو کھینچا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں اس کی کیا نقشہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بتایا، اور یہ ساری چیزیں پہلے کیا چیزیں تھیں، ہمارے استعمال کے لیے تھیں، سورج سے ہم فائدہ لیتے تھے، چاند سے، ستاروں سے، پانی سے، پہاڑوں سے، اب بھی سب چیزیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ آسمان پر جو بادل ہوتے ہیں وہ پھٹ جائے گا، آسمان کھول دیے جائیں گے، آسمان در آسمان، اب وہ بھی سب بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اب پھر کیا ہوگا کہ اب وہ اپنے حال پر، یعنی کہ اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور 10 ماہ کی حاملہ اٹھنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ اہل عرب کے نزدیک جو تھا، اونٹ ایک قیمتی متاع سمجھا جاتا تھا، اور 10 ماہ کی حاملہ اٹھنی تو ان کے ہاں نہایت ہی عزیز متاع تھے، یعنی کہ اب بالکل اب وہ جننے والی ہے، اس لیے کہ وہ 1 2 ماہ بعد بچہ بھی جنے گی، دودھ بھی دیا کرے گی، تو بہت فائدہ مند چیز ہے نا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو اپنی قیمتی متاع سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ قیمتی متاع ہے لیکن ہم اسے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم۔ اب ہر انسان سوچ رہا ہوگا میرے پاس قیمتی متاع کون سی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جنگلی جانور کیا ہے، اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اس دن اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جنگلی جانوروں کا کیا ہوگا، وہ بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی یہ بھی قیامت کی ایک دہشت کا اثر ہوگا، کہ دہشت کا اثر جانوروں پر بھی ہوگا، مثلا سانپ کو ڈسنے کا ہوش نہ رہے گا، شیر کو دھاڑنے کے کا خیال نہیں ہوگا، سب وحشی جانور انسانوں کی آبادی اور شہروں کی طرف نکل آئیں گے، اور اپنے بل اور اپنے جو بھی جہاں پر بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر، اپنا اپنا گھر بار چھوڑ کر، ایسا منظر سیلاب کے دنوں میں جیسے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ لکڑیوں کا سیلاب، پانی میں تیر رہے ہوتے ہیں، جانور تیر رہے ہوتے ہیں، گھٹنے پر گٹھے پر انسانوں کے جو ہے انسان پناہ لینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی بڑے بڑا کوئی پتھر مل جائے جو ہم پانی آ رہا ہے تو ہم اوپر چڑھ جائیں تھوڑا سا، اسی طرح سانپ وغیرہ بھی کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈتا ہے کہ ہم پانی سے باہر آ جائیں۔ انسان سانسوں کو کچھ نہیں، انسانوں سانپ جو ہے انسانوں کو کچھ نہیں کہتے، اور انسان سانپوں کے بس ایک اپنی اپنی پڑی ہوگی، یعنی سانپ بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس سے بھی ہمیں ڈر نہیں لگ رہا ہوگا، اور نہ سانپ کو ہمیں کھانے کی فکر ہوگی کہ میں اس کو ڈس لوں۔ یہ ایک مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ سانپ تک بھی مطلب ہے وہ بھی اپنے کام فنکشن چھوڑ دے گا، اور قیامت کے وقت یہی حال ہوگا کہ کیا درندے، کیا مویشی، کیا دوسرے جانور، کیا انسان، سب اپنے گھروں سے نکل کر قیامت کے دن میدانوں میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور شاید کا یہ بھی مطلب ہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ قیامت کے جانوروں کے ایک دوسرے پر ظلم کا قصاص لیا جائے گا، ایک دوسرے پر جو ظلم کر رہے تھے جانور ان سے بھی قصاص لیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری سے نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی قصاص دلایا جائے گا، یعنی مسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ اللہ اس دن، قیامت کا دن اتنا انصاف والا دن ہوگا
کہ کسی کا بھی کوئی بھی کسی کا بھی کوئی مقدمہ رہ نہیں جائے گا، ہر ایک کا مقدمہ حل کیا جائے گا اور بہترین طریقے سے اس کا انصاف ہوگا۔ حتیٰ کہ جنگلی جانور بھی اگر آپس میں ایک دوسرے کو مارے تھے، لڑے تھے، ایک سینگ والی تھی، ایک دوسری بے سینگ والی بکری تھی، اس نے اس کو مارا، اس کو وہ کیا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی حساب پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیوں مارا تھا۔ تب سوچے ذرا کہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے شاید کچھ نہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر مطلب مسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور پھر قصاص کے بعد ان جانوروں کو خاک بنا دیا جائے گا۔ جب حساب لے لیا جائے گا تو پھر وہ خاک بن جائیں گے۔ اب ان کا وہ یہ نہیں کہ اب ان کو آگ میں ڈالو، ان کو سزا دو، ان کو باہر نکالو، پھر ڈالو، پھر جیسے انسانوں کے ساتھ ہوگا، نہیں، وہ ختم ہو جائے گی بات ان کی۔ لیکن پہلے اللہ ان سے سب سے سوال کرے گا، پوچھے گا، اس کے بعد پھر وہ، تو اس سے ہمیں کسی نئی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں نا، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں، اور یہ حدیث تو میں نے بھی بارہا پڑھا ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ ہے۔ اور جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جب اگر آپ یہ آیت پڑھیں کہ جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے تو آپ کو پورا تصور میں آ جانی چاہیے کہ ابھی آپ کو میں نے کیا پڑھایا تھا۔ اس کے بعد سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ سمندر کیسے بھڑکائے جائیں گے؟ قیامت کو سمندر کا انجام کیا ہوگا؟ سجرت، سجر کا مطلب ہے کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے، اور اس کے مخاطب جو ہیں وہ تلاتم، یعنی کہ وہ ہوتا ہے تلاتم، مفہوم پایا جاتا ہے۔ بحر، بحر سے مراد ہے وہ سمندر ہے جو بھرا ہوا بھی ہے اور جوش بھی اس کے اندر ہو رہا ہے، مطلب بالکل سمندر لبالب ہو رہا ہے اور بہت جوش سے بھرا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے سجرت ہے تو اس میں اس کا معنی تندور کو ایندھن سے بھر کر گرم کر کے آگ پوری شدت سے بھڑکا دیا جائے گا۔ اور سجرت، سجرت یعنی اس ایندھن کو کہتے ہیں جو دیکھنے کے لیے کہ پانی دو گیسوں آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے، تو ہائیڈروجن جو ہے وہ خود آتش گیر گیس ہے، ٹھیک ہے، اور آگ دکھانے سے ہی فوراً جو ہے نا وہ اس کو بھڑک اٹھتی ہے، اور آکسیجن آگ کو بھڑکانے میں مدد دیتی ہے۔ ہوا، آکسیجن جو ہوتی ہے، اگر ہم جیسے اس کو ہوا بھی ڈالتے ہیں تو ایک دم تیز تیز بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہی دو گیسیں جب کیمیائی طریقے سے ملا دی جاتی ہیں تو جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ ان گیسوں سے بالکل برعکس اس کی خاصیت ہوتی ہے اور آگ کو فوراً بجھا دیتا ہے۔ قیامت کے دن سمندر کے پانی کو پھر سے انہی دو گیسوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ جو پورا سمندر جہاں جہاں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، گوادر ہے ہمارے کراچی میں، سی ویو کے پاس ہے، اور بھی ہیں سب لوگوں کے ادھر ادھر دنیا میں بھی بہت سارے سمندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ سمندر جو ہے ان دو گیسوں میں تبدیل ہو جائے گا، پھر ان میں آگ لگ جائے گی اور بالآخر پھر وہ خشک ہو جائے گی۔ یعنی ایک سین دکھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ یہ ہوا، ساری آگ، سمندر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، کہیں پر ہوتا ہے کہ آگ بھڑکا دی جائے گی، مطلب ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی ہوگی، تلپٹ ہو گئی ہوگی۔ ابھی تو انسانوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، ابھی تو صرف اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ پانی کیسا ہو جائے گا، پہاڑ کیسے ہو جائیں گے، جانوروں کا کیا حال ہو جائے گا، اس کے بعد آکسیجن کا کیا حال ہو جائے گا، چاند سورج کا کیا ہو جائے گا، میں سمندر بھڑکائے جائیں گے اور جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ جانیں، اب دیکھیں ہماری بات آ گئی ہم لوگ کی، یعنی کہ زوج کا لفظ بڑا وسیع معنی ہے۔ اس آیت سے مطلب ہوتا ہے کہ مثلا ایک قیامت کے دن مردوں کے جسم کو ان کے قبروں سے اٹھا کر ان کی ارواح کو ان کی جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ دیکھیں، ایک انسان کے جسم کو قبر سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اس کے جسم بنائے گا پہلے، ارے وہ تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی، ایک ریڑھ کی چھوٹی سی، ایک چھوٹا سا رائی کے دانے کے برابر کا کوئی پیس ہوگا ہڈیوں کا، ہڈی کا، اس کا، اس سے جو ہے نا پھر وہ انسان کو جسم بن جائے گا اس کا۔ تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جب جسم بنے گا تو اوپر جو ہماری ارواح میں، یعنی تمام روحوں کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے، جب پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا کو آباد کرنا تھا تو ساری روحوں کو پیدا کیا تھا اللہ نے، اور پھر ان کو ارواح میں رکھا تھا، اور پھر ان سے پوچھا بھی تھا کہ اللہ کون ہے تمہارا رب؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ آپ ہیں ہمارے رب۔ ہم نے وہاں پر اس کی وہ کی تھی، تصدیق کی تھی کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب وہاں سے ارواح سے روح کو ہماری اٹھا کر ہمارے اس جسم کو، تازہ جسم بنا ہوا ہوگا ہمارا، اس میں جا کر جوڑ دیا جائے گا۔ سوچیں، آپ سوچیں، جسم بھی میرا نیا نیا بھی بنا ہے، ٹھیک ہے، روح جو میری اتنے دنوں سے وہاں پر تھی، اب کسی کسی جی لین میں ہوگی، کسی کی لین میں ہوگی، یہ سب وہاں پر جگہ ہے جہاں پر روحیں ہماری محفوظ ہوں گی۔ یعنی کہ جو نیک ہوں گی وہ ایک سائڈ پر ہوں گی، اور جو بد ہوں گی، بری ہوں گی، برا کام کیا ہوگا وہ ابھی سے ہی دوسری طرف چلی گئی ہوں گی۔
تو پھر ان سب کو وہاں سے روحیں اور جسم کو آپس میں ملا دیا جائے گا، اور پھر وہاں سے ہماری دوبارہ زندگی، مطلب ہماری اب دوباری زندگی شروع ہوگی، یعنی یہ والی زندگی ہماری ختم، اب آخرت والی زندگی شروع، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لیکن ابھی ہم نے بہت سارا حساب کتاب دینے کے بعد پھر جا کر ہم اپنی جائے قرار جہاں پر ہوگا وہاں پر ہم آرام سے بیٹھیں گے۔ چاہے تو اللہ نہ کرے کسی کو جہنم میں کوئی جائے گا، آگ میں جا کے رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا کچھ دنوں کے لیے، یا پھر یہ کہ اور یا پھر جنت میں رہے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جرائم کے لحاظ سے اس کے گرد گروہ بنا دیے جائیں گے۔ کون کون سے گروہ؟ بلکہ میں اس دن ایک دن ایسے سوچ بھی رہی تھی کہ ہم لوگ سب بہت سارے گناہ کرتے ہیں نا، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، کوئی غیبتیں کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو اچھا، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے جو لوگ کھڑے ہیں نا، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ لوگ شراب پینے والے لوگ، اچھا۔ اور یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، او ہو۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں، جو ہے باقی گناہ کرتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کاذب لوگ ہیں، جھوٹے، جھوٹ بولتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق۔ یعنی کہ اس طرح سے کیٹیگری میں گروہ دو در گروہ جو ہے نا لوگ کھڑے ہوں گے۔ سوچیں، آپ ذرا سوچیں اس بات کو۔ اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اچھا یہ دنیا میں یہ کر کے آیا تھا، اچھا یہ دنیا میں، اور اس دن کیا حال ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، گروہ در گروہ بنا اس کا۔ مثلاً جیسے کہ مشرکوں کا بھی ایک دیکھا جائے تو مشرک بھی ہوں گے، وہ ایک سائڈ پر ہوں گے۔ منافق جو ہوں گے وہ ایک سائڈ پر ہوں گے، کافر جو ہوں گے وہ ایک سائڈ پر ہوں گے۔ اور تو یہ آپ سوچیں کہ ہم لوگ پھر کس میں جائیں گے، کیا جائیں گے؟ ہم اپنی تیاری نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے بتائیں؟ اگر ہم آخرت کی تیاری نہیں کریں گے، قرآن کو اس طرح عمل نہیں کریں گے، قرآن کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، اور جب ہم سنیں گے ہی نہیں، جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں، تو ہم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ہمارا انجام کیا ہونے والا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں تو غلط صحیح کا ہی نہیں پتا ہوگا نا، کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کس چیز سے اللہ نے منع کیا۔ ہمیں بتایا کہ اللہ نے بتا دیا غیبت نہ کرو، پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا تھا وہاں سدرۃ المنتہا پہ، وہاں پر پہنچے تھے، اور تو پھر وہاں پر تین تحفہ لے کر آئے تھے نا، اسی سے پھر تھوڑا سا ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ بار بار میں اس لیے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ یاد دہانی اچھی طرح ہو جائے آپ کی، اور آپ لوگ کو پتا ہو کہ یہ وہاں پر ہمیں تین تحفے جو ملے تھے، پانچ نمازوں کا تحفہ تھا، جو 50 نمازیں تھی معاف کرنے کے بعد پانچ نماز رہ گئی تھی، لیکن جو انسان پانچ نماز پڑھے گا تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز کا تحفہ تھا، آمن رسول کا تحفہ تھا، اور تیسرا جو تھا استغفار کا تحفہ تھا، کہ جو بندہ گناہ اگر اسے ہو جائے گا سرزد، تو پھر وہ بعد میں استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو کتنی اہم بات ہے نا، کہ چلے اگر ہم اللہ نہ کرے کسی سے کوئی غلط ہو جاتا ہے، بہت ساری ہوتی ہیں ہم سے، غیبتیں ہو جاتی ہیں، برائیاں ہو جاتی ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پھر ہمیں فوراً استغفار کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا احسان ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 دفعہ کہو، 5 دفعہ کہو، 7 دفعہ کہو، جتنی دفعہ۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یعنی کہ آپ نے استغفار تو نماز میں بھی کرنا ہوتا ہے، فوراً بعد بھی کرنا، اور ویسے بھی آپ کو اپنا احساس ہو جائے کہ میں نے یہ غلط کر دیا، تو استغفار کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کا ایک آپشن رکھا ہے۔ تو یہ والی بات ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سب گروہ جو ہے نا الگ الگ ہو جائیں گے، یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، کہ اللہ نہ کرے ہمیں تو بس منافقوں کا دیکھ کے یا پڑھ کے یا نظر سے وہ آئے یا نظر سے وہ الفاظ بھی آتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی منافقت کے اس میں نہ ڈالنا۔ کیونکہ مجھے بار بار یہ فکر ہوتی ہے کہ وہ نمازی بھی ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، عمرہ بھی کرتے ہوں گے، مسلمانوں کے صف میں بھی بیٹھتے ہوں گے، نماز بھی باجماعت پڑھتے ہوں گے، لیکن منافق ہوں گے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہاں پر یہ والی بات ہو گئی کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جانیں جو ہیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی کہ ہمارے جسم جو ہیں مل جائیں گے، روح ہماری وہاں سے آ جائے گی، اور زمین سے ہماری پورا جسم دوبارہ بن جائے گا، اسی طرح جس طرح میری یہاں پر شکل ہے، بالکل ایز اٹ از، ایسے ہی شکل، ایسے ہی سب چیز، پھر وہ ہمارے جوڑ دیا جائے گا۔ کیا اللہ، ان اللہ اللہ کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ اور جانیں جو ہے وہ کر دی جائے گی، اور زندہ درگو لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی۔
اب یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ زندہ درگو لڑکی سے پوچھا جائے گا. ہم بولیں گے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی لڑکی کو زندہ دفن کیا گیا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا. لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا ہے. زندہ درگو کرنے کے وہاں پر جو ایک رسم تھی وہاں پہ، ایک رسم تھی وہاں پہ اس کے، یعنی کہ زندہ درگو لڑکی خود اپنے پروردگار سے فریاد کرے گی کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی مجھے کس کس جرم کی پاداش میں زمین میں گاڑا گیا تھا. لڑکی خود اللہ تعالیٰ سے پوچھے گی میں نے کیا جرم کیا تھا. لیکن سوئی الٹ اقرار سے سلح میں ابلا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے رحم اور سنگ دل ظالموں کی طرف نہیں دیکھنا پسند کرے گا اور نہ ان سے بات کرنا پسند کرے گا، بلکہ ان کے بجائے مظلوم لڑکی کی طرح متوجہ ہو کر اس سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم کے بعد آج میں قتل کیا گیا تھا. مطلب وہ جو اس نے کیا تھا اس کی طرف اللہ کو دیکھنا بھی پسند نہیں ہوگا. جب دیکھنا بھی پسند نہیں ہوگا تو آپ سوچیں کہ کیسے اللہ اس کو معاف کرے گا. اللہ کو کتنا غصہ آیا ہے کہ میرے بندے تھے، میں نے بھیجا تھا اور تم نے اس کو مار دیا، زندہ اس کو دفن کر دیا. اور کیا انسان کی بے بسی ہوتی ہوگی، آپ سوچیں تو صحیح ذرا. اور یہ آپ کو پتا بھی ہے کہ اہل عرب جو تھے بہت ہی سنگ دل تھے. وہ اپنی بیٹیوں کو اس قدر حقیر تصور کرتے تھے کہ انہیں زندہ ہی گاڑ دیتے تھے. اور تین وجہ سے وہ تنگ دست اور مفلس ہو جانے کے خطرے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے، اور اس وجہ سے اس وجہ کے لحاظ سے کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہ تھا. وہ کسی کو، یعنی لڑکیوں کو اس لیے کر دیتے تھے، وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنے لیے باعث آر سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی داماد ہوگا، میری بیٹی جھک کے رہے گی یا جو بھی سمجھو. تو ایک وہ شرم تھی کہ میں کیسے اپنی بیٹی کو کسی اور کو دوں گا اور اس کی ہم اتنی عزت کریں گے. تیسری یہ تھی کہ وہ سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ اہل عرب ہر وقت جو قبائلی جنگوں میں مشغول رہتے تھے، اور ایسی جنگوں میں نیرینہ اولاد تو ان کی جانشی یا یادگار بنتی تھی. یعنی کہ اگر لڑکے ہیں تو وہ آگے جا کر کے جنگ، مطلب اس نے اگر میرے باپ کو مارا تو میرا بیٹا اس کے باپ کو مارے گا، اس کا بیٹا اس کے باپ کو مارے گا. ایک گدی نشین ٹائپ کا. تو بیٹی ہو گئی تو اب کیا کرے گا، بیٹی سے تو کچھ نہیں کر سکتے. مگر لڑکیوں کے معاملے میں تو لڑکوں سے بالکل وہ الگ ہوتی ہیں. وہ جس قبیلے میں بیائی جاتی تھی انہیں اس کا ساتھ دینا پڑتا تھا. اب اس قبیلے سے تو میری لڑائی ہے، اب کیا کروں کہ بھائی شادی ہوئی ہے میری بیٹی کے وہاں، تب تو ہمیں جھک کے رہنا پڑے گا. تو لڑکی کے والدین کے قبیلے کو اس کے آگے سرنگو ہونا پڑے گا. تم جھک کے رہو کیونکہ تم بیٹی والے ہو. اور آج بھی دیکھیں آپ اس کی، ہمارے پاس اس کی تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہے چیزیں. اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اہل عرب نے لڑکیوں کو وراثت سے بھی محروم کر رکھا تھا کہ ان کو کوئی وراثت نہیں ملے گی. اسلام نے اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے دو طرفہ اقدامات بھی کیے. ایک تو یہ کہ قتل اولاد اور لڑکیوں کو زندہ درگو کرنے کو عام قتل سے بھی زیادہ شدید جرم قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ اگر زندہ درگو کر دیا اور لوگوں کو اس خیال پر زور دیا گیا، تردید کی گئی کہ وہ اپنی اولاد کو مار ڈالنے کا حق رکھتے تھے. یعنی کہ وہ لوگ آپس میں اتنا زیادہ وہ ہو گئے تھے کہ بھئی حق رکھتے ہیں، ہم میری بیٹی ہوئی ہے، میرا حق ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں. اور دوسری لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کو بہت بڑا نیک قرار دیتے تھے لڑکوں کو. اور چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے گا پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے گا تو یہ لڑکیاں ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. یعنی کہ پھر اس کے بعد جب اتنا وہ ہوا تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایسے کریں گے تو اس کے بارے میں اس کا ایک پورا قصہ بھی بہت لمبا سا ہے، تھوڑا سا قصہ بھی ہے نا کہ ایک لڑکی کو، بچی کو جو ہے، بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں نے، اس کے باپ انتظار میں تھا کہ اگر اس کی بچی پیدا ہوگی تو میں اس کو مار دوں گا، قتل کر دوں گا اس کو، کیونکہ پھر وہی ناک کٹنے والی بات تھی. ہاں، تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی لیکن اس نے فوراً کسی پڑوسی کی اور کسی اور کو دے دیا اور کہا کہ بھائی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، مر گئی ہے، ہم نے اس کو دفن کر دیا. تو وہ خوش ہو گیا، سکون میں آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے بیٹی تھی تو ٹھیک کیا، اچھا کیا. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بچی جو ہے یہاں آتی جاتی تھی. پھر اس نے اس کو اپنے پاس ہی رکھ لیا بچی کو، اس کو پیار کرتی تھی، سنبھالتی تھی. وہ کباب بھی تھا، وہ بھی اس کو بھی پسند تھا، وہ بھی خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اس سے. وہ سمجھتا تھا کہ میری بچی تو ہے نہیں وہ. اس کے بعد پھر وہ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ وہ گئی باہر. باپ نے کہا کہ اس کو تیار کر دو، میں اس کو نہیں. اس کے بعد ایک دفعہ جب دیکھا کہ ماں نے دیکھا کہ اب باپ اس کا اس سے بہت محبت کرنے لگ گیا، اس سے بہت پیار کرتا ہے، تو اس کو اس نے بتا دیا کہ تمہاری بیٹی ہے. اس کو پھر اس وقت تو خیر کچھ نہیں کہا لیکن اس کے دل میں وہ بات آ گئی کہ یہ تو میری بیٹی ہے، اب کیا کروں اس کو.
تو پھر اس کو لے کے ایک دفعہ بولا کہ اس کو تیار کر دو، میلہ لگا ہوا ہے تو میں اس کو بچی کو لے کے جاؤں گا میلہ دکھانے کے لیے۔ اس نے اس کو تیار ویار کر دیا، یہ وہ یہ وہ۔ اس کے بعد وہ لے کر گیا اور ایک جگہ بہت دور جا کر مٹی کھودنے لگا، مٹی کھودنے لگا۔ تو مٹی اس کے کپڑوں پہ پڑتی تھی، تو وہ ابا جان کر کے اس کی مٹی صاف کرتی تھی چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں سے۔ ابا جان آپ کو مٹی لگ رہی ہے، ابا جان آپ کو۔ جب وہ گڈھا کافی زیادہ کھد گیا تو وہ اس نے اس بچی کو اس میں دھکا دے دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگ گیا۔ وہ بچی کہنے کی ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان یہ میں اندھیرا ہو رہا ہے، ابا جان آپ بس کریں، مٹی مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں ابا جان؟ وہ بیچاری ابا جان کرتی رہی اور وہ جو ہے مٹی پہ مٹی، مٹی میں مٹی ڈالتا گیا، اور وہ چیخیں مارتی رہی، روتی رہی کہ ابا جان مجھے نکالے، میں مر جاؤں گی، ابا جان مجھے نکالے۔ لیکن اس نے پوری مٹی ڈال کر اس کو بھاری پتھروں سے اس کو بند کر دیا۔ تو یہ کہانی جب اس نے آ کے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بس کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار قطار رونے لگے، آنسو جو ان کی داڑھی مبارک جو تھی ان کی آنسو سے تر ہو گئی۔ تو وہ انسان آیا کہ نبی اللہ تعالیٰ کے نبی اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میں نے تو اتنی بڑی غلطی کری۔ تو یہ ایک واقعہ ہمیں اس سے ملتا ہے پورا، تو اس لیے یہاں پر بتانا ضروری تھا۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس سزا میں تمہیں گاڑا گیا، تو اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس مجرم کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور اللہ اس بچی سے سوال کرے گا کہ تمہیں کس وجہ سے تمہیں درگو کیا گیا تھا۔ کتنی مطلب اہم یہ بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد کس جرم میں مارا گیا، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اعمال نامے کھولنے جائیں گے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کیسے کھولے جائیں گے؟ یعنی کہ کسی چیز کو کھولنا، کھول کر پھیلا دینا، ٹھیک ہے؟ کچھ چیز میں بیگ میں تھا، اس کو ہم نے بیگ کھول دیا، پورا الٹ دیا تو سب چیزیں پھیل گئیں۔ اور کوئی اسی طرح سے کوئی خبر مشہور ہو جاتی ہے، کسی کی بات ہوتی ہے، گھر سے اتنی سی بات ہوئی تھی لیکن وہ آہستہ 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 پھیلتی ہوئی پورے دنیا میں پورے خبر ہو جاتی ہے ہر طرف۔ اس اور اس کی ضد جو ہوتی ہے نا، توا، یعنی لپیٹ دینا کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس میں کتاب کھولی جائے گی پھر بند کر دی جائے گی۔ کتاب ہماری جو ہے کون سی؟ ہمارا اعمال نامہ۔ اور یعنی ان دن لوگوں کے، اس دن لوگوں کے اعمال نامے کھول کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا۔ اعمال نامہ جیسے لپیٹا ہوا کہتے ہیں ایک جگہ پر، کہ کئی صفحے تمہارے ایسے لپیٹے ہوئے ہیں ہاتھوں میں، مطلب اتنے اعمال نامہ، اتنا لمبا اعمال نامہ ہے تمہارا، یہ دیکھو آج کے دن، آج کی ڈیٹ ہے، یہ ڈیٹ ہے، 5 سال پہلے، 10 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کی، تمہاری جتنی عمر تھی اتنے سال تک کا ہمارے پاس، جب سے تم بالغ ہوئے تھے تمہارا اعمال نامہ تیار ہو گیا تھا۔ اب یہ تم خود ہی دیکھ لو، خود ہی دیکھ لو اس میں تم نے کیا کیا حرکتیں کری تھی، کس کس طریقے سے لوگوں کو تم نے ستایا تھا، تنگ کیا تھا، لوگوں کے مال کھائے تھے، غیبت کیا تھا، جو بھی کچھ کیا تھا۔ یا یہ کہ پھر تمہارا دیکھو سارے، تمہاری تو بہت کم برائیاں نظر آ رہی، زیادہ تر تو تم نے اچھے اچھے کام کیے تھے، تم نے بڑا دین کا کام کیا تھا، تم نے اللہ کی فرما برداری کی تھی، اللہ کے رسول کی بات مانی تھی، یہ ساری۔ تو اعمال نامے جو ہے نا اس وقت جو ہے کھول دیا جائے گا اور اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج تم ہی خود ہی اپنا حساب کرنے میں کافی ہو، ایک جگہ پر اللہ کہتے ہیں تم خود ہی دیکھ لو، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ دیکھو جھوٹ، جھوٹ کے جیسے لال حق فرض کرو کہ جو گناہوں کے اگر لال سے لکھا گیا اور جو نیکی کا ہے وہ دوسرے سے، تو لال ہی لال، لال ہی لال، لال ہی لال نظر آ رہا، اوہ میں نے یہ کب کیا، او ہو میں نے یہ کب کیا، او ہو میں نے یہ کب کیا۔ اور اسی طرح نیکی بھی بھری ہوئی ہوگی، اگر نیکی زیادہ ہے تو انسان خوش ہو جائے گا، واہ کیا بات ہے۔ اور بہت ساری ابھی آیتیں آئیں گی ہمارے سامنے کہ انسان خوشی خوشی پلٹے گا اور اپنے گھر والوں کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، میری کتنی اچھی اچھی اس کے اندر چیزیں تھیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اور دیکھیں دوزخ کو بھڑکائی جائے گی اور دوزخ کے پاس کھینچ کے لے جائیں گے اور وہ بھی ہوگا، اور جنت جو ہے وہ بالکل قریب لے آئی جائے گی، یعنی کہ حساب کتاب کا جس دن ہوگا، اللہ کے فرما بردار جو ہوں گے جہنم کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں گے کہ اگر وہ اللہ کے فرما برداری نہ کرتے تو آج اسی بھڑکتی ہوئی جہنم کا ٹھکانہ ہو جاتا۔ اگر قرآن نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، نہیں عمل کرتے، جو بدعات اور جو گندگی اور جو غلاظت میں ہم لوگ پہلے گھرے ہوئے تھے تو ہم اسی طرح گھرے رہتے، اگر ہمارا لنک قرآن کے ساتھ نہیں جڑتا تو اس دن پھر وہ انسان کیا کرے گا؟ شکر ہے الحمدللہ بہت لوگوں نے مجھے کھینچنے کی کوشش کی، آج کلاس مت لو، آج مت لو، شیطان نے کھینچنے کی کوشش کی، آج چھوڑو، ایک دن نہیں سنو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ لیکن اسی طرح آہستہ آہستہ شیطان ہم پر قابض ہو جاتا ہے، اگر ہم نے سستی کیا تو آج سستی، کل سستی، پرسوں سستی، پھر بالکل ہی سستی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں سستیوں کو جلدی سے چھوڑا کرے، اور چاہے یا نہ چاہے ہر کام کو چھوڑ دیں، بند کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ آپ کا سارا سامان خراب ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا،
تھوڑی دیر کے بعد کام شروع کر لیں گے. تو یہاں پر ہے، تو یہاں پر جو ہے نعمتوں کا یہ ہوگا، اس کا پھر ٹھکانا جو وہ دے گا، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بس یہاں تک ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا دیجیے گا. اللہ اس دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا رب العالمین. اللہ ہمارا مال نامہ ہم سب کے دائیں ہاتھ میں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے گا. اللہ ہمیں منافقت سے ڈر لگتا ہے، رب العزت ہم سب کو منافقت سے بچا لیجیے. اللہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل منافق ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور ہمیں نیک انسان بنا دیجیے. اللہ ہم آپ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور ہر اس شر برائی سے پناہ مانگتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. ہم سب کا آنے کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کے گھروں پر رحمت اور برکت اور اپنا فضل عطا فرما دیجیے. ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دیجیے، ہم سب کو بہترین صحت کی حالت میں رکھیے، خوشیوں اور سکون عافیت میں رکھیے، اور ہم بہترین آپ ہم سے وہ کام لے لیجیے جس کام کے لیے آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ فلسطین کی مدد فرمائیے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے. اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائیے. اللہ جو ہمارا اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے اجتماع عام، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائیے، اس میں آسانیاں عطا فرمائیے. ہمارے تمام لیڈروں کو اللہ رب العالمین بہترین دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کی فراوانی عطا فرما دیجیے. اور جو لوگ بھی جا رہے ہیں اللہ ان کا جانا قبول فرمائیے، اور جو لوگ کسی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں شامل کر لیجیے گا. رب العزت ہمیں اپنے مال سے، اپنی جان سے ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.